Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amandar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آٹومیٹ یور لائف ود تھرو اے سسٹم. آپ اپنی لائف کو ایک سسٹم کے تھرو آٹومیٹ کریں. آپ اپنی لائف کا ایک سسٹم بنائیں. اب مشینوں کو دیکھ لیجئے. مشینیں شروع کے اندر مینول تھیں. اس کے اندر چیز کو بنانے میں اور کام کرنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا اور بہت ٹائم لگتا تھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ مشینیں جو ہیں مینول سے سیمی آٹومیٹک ہوتی چلی گئیں, پھر آٹومیٹک ہوتی چلی گئی. اب کمپیوٹرائز مشینیں ہوتی ہیں جو ہے پی ایل سی کے تھرو آپریٹ ہوتی ہیں, جس میں کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. تو اس سے ان کی آؤٹ پٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وجہ یہ کہ اس کے اندر رکنا, فیصلہ کرنا, چینج کرنا, پلس مائنس کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سسٹم سے وہ سارا ٹائم فلو ہوتا رہتا ہے اور فلو سے آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے بہتر ہوتی ہے. آپ اسی طرح سے اپنے سسٹم کو, اپنے آپ کو آٹومیٹ کریں. آپ اپنا ورک اسکیجول بنائیں, آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے ورکنگ آورس میں کیا کرنا ہے. 2 ٹائم ٹیبل بنائیں, ایک آپ کا پروفیشنل لائف کا ہو اور ایک آپ کا پرسنل لائف کا ہو. صبح اپنے ورکنگ آورس پہ جس وقت آپ نے پہنچنا ہے, وہاں سے لے کے شام تک آپ نے کیا کیا کام کس وقت کرنے ہیں, اکارڈنگ ٹو یور انرجی, اکارڈنگ ٹو امپورٹنس آف ورک, اکارڈنگ ٹو پرائرٹی آف ورک. آپ اس کو اس کے حساب سے کریں اور آپ اس میں بنائیں کہ آپ نے کس وقت کیا کرنا ہے. اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آفس پہنچا ہوں, میں 9 بجے آفس پہنچا ہوں, میں نے کیا کرنا. اب آپ سوچ رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ نے اخبار اٹھایا, پھر اخبار میں دل نہیں لگا, آپ نے ای میل کو کھولنا شروع کیا, ای میل دیکھتے چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ نے, اور آپ اس کے اندر ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس کے اندر ایک سسٹم بنائیے کہ 9 بجے پہنچ کے میں نے کیا امپورٹنٹ کام پہلے کرنا ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا انرجی کا لیول بھی اچھا ہوگا. تو آپ ایک سسٹم بنائیے کہ میں نے اس ٹائم پہ کیا کیا کام کرنا, اس کے بعد میں نے کیا کام کرنا. اگر 9:30 پہ یہ کام شروع ہو جائے تو 9:30 پہ میں نے اور کیا کام کرنا. 9:30 سے 10 بجے تک میں نے کیا کام کرنا, یا 9:45 تک یا 10:30 تک میں نے کیا کرنا. آپ اس کے کام کا ایک پروگرام بنا لیجئے کہ میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے. اس وقت میں نے ای میلز کو دیکھنی ہے, اسی وقت دیکھنی ہے, اسی وقت جواب دینا ہے. اور جو کام 2 منٹ کا اس کو جس وقت دیکھیں اسی وقت جواب. اس وقت میں نے جو ہے رپورٹس کے اوپر کام کرنا ہے. اس وقت میں نے جو ہے وہ پریزنٹیشن پہ کام کرنا. اس وقت میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کے اوپر کام کرنا. اس وقت میں نے میٹنگ کر رہی. آپ کے صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کے جو بھی کام ہیں ڈیلی, کہ آج میں نے پیر کو میں نے اس وقت سے اس وقت تک یہ کام کرنا ہے, منگل کو اس وقت سے اس وقت تک میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر یہ سسٹم آپ آٹومیٹ کر لیتے ہیں, جیسے بچوں کا اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کا اسکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ کس وقت کس چیز کا پیریڈ ہے, کس وقت انٹرول ہے, کس وقت مارننگ ٹی کا ٹائم ہے, کس وقت آپ کا لنچ ٹائم ہے, اسی وقت آپ لنچ کریں. آپ کو اسی وقت فکس ٹائم کے اوپر آپ لنچ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اس وقت آپ لنچ کر رہے ہوں گے, آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر. ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم جس وقت ورکر ہمارا لنچ کر رہا ہوتا ہے, تقریباً 12:30 اور 1:30 کے درمیان جنرلی ورکر کر رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ ہم نے ناشتہ دیر سے کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا لیٹ آورس کے اندر جو ہے وہ لنچ کر رہے تو اس وقت بار بار کالس بھی آ رہی ہوتی ہیں, لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو وزیٹرز ہیں اور جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ کام کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ پروفیشنل لائف کے علاوہ آپ اپنی پرسنل لائف کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے صبح کتنے بجے اٹھنا, اسی ٹائم پہ روزانہ اسی ٹائم پہ اٹھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو اسی ٹائم پہ سوئیں, اور 3 سے 4 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے آپ کھانا اور جو آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ ختم ہو جانا ہے, بند ہونا چاہیے. سکون سے ایک ہی جگہ پر آپ سوئیں اور اس کے بعد صبح آپ فریش آ گئے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آفس جانے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں. آپ اپنے ورکنگ آور سے 2 سے 3 گھنٹے اٹھ جائیں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اچانک اٹھتے ہیں, اچانک الٹا سیدھا تیار ہوتے ہیں, ناشتہ کرتے نہیں ہیں کہ ہم جا کے کر لیں گے. پھر سارے راستے جو ہے وہ, اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں لوگوں سے دھکم پیل میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم پرائیویٹ اپنے کنوینس سے جا رہے ہوتے ہیں تو جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں. ہم ٹائم کا مارجن رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ ٹریفک جیم ملتا ہے تو ہم اس کے لیے تو پروویژن رکھتے ہی نہیں. تو ہم اپنے آفس جانے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے اٹھیں. اس کے بعد ہم میڈیٹیشن کریں یا نماز پڑھیں صبح کی. اس کے بعد ہم واک کریں. واک کے بعد کوئی کم سے کم 20 منٹ اور
20 سے 40 منٹ جتنی ہم واک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم کچھ اپنے پروفیشن کے حساب سے چیزیں پڑھیں, اور اس کے حساب سے پھر ہم چیزیں کرنے کے بعد اپنے پروفیشن کے حساب سے وہ ساری چیزیں کریں, اور اس کے بعد پھر ہم آرام سکون سے تیار ہوں. اگر ہم وقت پہ پہنچتے ہیں, اگر ہمارا ٹائم 9 بجے کا اور ہم 9 بجے پہنچتے ہیں, تو امریکن ٹائم مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم 15 منٹ لیٹ ہیں, تو آپ کو وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے, خاص طور پہ اگر آپ کو کسی کسٹمر کلائنٹس کے پاس جانا ہے یا کہیں پریزنٹیشن دینی, کیونکہ آپ کو روزانہ پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے نا, چاہے فائنانس سے متعلق ہوں, آپ پروڈکشن سے متعلق ہوں, آپ مینٹیننس سے متعلق ہوں, یا آپ جو ہے مارکیٹنگ کے سے ہوں. کہیں آپ کو اپنی مینجمنٹ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے, کہیں آپ کو بینکرز کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے, کہیں آپ کو کلائنٹس کو دینی پڑتی ہے, کہیں آپ کو کسٹمر کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے. تو اس پریزنٹیشن کو جہاں پہ بھی دینی ہے, چاہے اپنے آفس کے اندر دینی ہے, اپنے وہ دیں. تو یہ نہیں کہ بھاگم بھاگ میں نے اگر 11 بجے پریزنٹیشن دینی ہے تو میں 11 بجے اپنے کمرے سے نکلوں. نہیں, آدھا گھنٹہ پہلے کمرے سے نکلوں, سکون سے بیٹھوں. اپنی پریزنٹیشن کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے پہلے سے اچھی طرح سے ریوائز اور ازبر کریں. آپ کی ٹپس کے اوپر ہونا چاہیے, آپ کو وہاں ریوائز, آپ کو سکون سے بیٹھنا چاہیے, منہ ہاتھ دھونا چاہیے, چاہے آپ کو 2 گھنٹے آفس ہوئے ہوں اور آپ سکون سے ہوں, پھر بھی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, صابن سے منہ ہاتھ دھو لیں, کنگھا کر لیں, اور آپ فریش اپ ہو کے وہاں بیٹھیں, ایک آدھ پیالی چائے کی پئیں. جہاں پریزنٹیشن ہے آپ وہاں 15-20 منٹ پہلے اس کمرے کے اندر پہنچ جائیں, سکون سے بیٹھیں, سکون سے سوچ لیں. خالی آپ کے کلائنٹس کون ہیں, کن کو پریزنٹیشن دینی ہے, ان کا لیول کیا ہے, ان کی ایجوکیشن کیا ہے, ان کی آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور آپ کی ان سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اس حساب سے آپ اس کو دیں. اور اس کے بعد پھر شام کو جو ہے آفس سے نکلنے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے, آپ اس کو کیونکہ آپ کو زیادہ گھنٹے, آپ کو 10 سے 12 گھنٹے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یورپ اور جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ کہتی ہے اگر آپ اپنے 8 گھنٹوں میں کام کمپلیٹ نہیں کرتے تو انیفیشینٹ ہیں. ہمارے یہاں تو اسے ایفیشینٹ سمجھا جاتا ہے, اس کی پرفارمنس ڈیٹیریٹ ہوتی چلے جاتی ہے, کم ہوتی چلے جاتی ہے. تو آپ وہ سسٹم بنائیں, اور سسٹم بنا کے اس کو آپ ابھی اپلائی کریں. سسٹم کو اپلائی ناؤ اینڈ امپروو لیٹر, اور اسے امپروو کرتے چلے جائیں, مستقل سوچے جائیں کہ میں اس کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں, اسے اور بہتر کیسے کرتا ہوں. اس میں آپ پروموڈو ٹیکنیک کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ورک کرنا ہے, کوئی فوکس کا, کنسنٹریشن کا کام کرنا ہے, ڈیپ ورک کرنا ہے, تو آپ اس کے اندر 15 جو ہے 25 منٹ آپ کام کیجئے, اور 5 منٹ آپ اس کے اندر جو ہے نا بریک لیجئے. اس طرح سے مستقل 4-5 دفعہ آپ کام کیجئے. اس کے بعد اگر کام زیادہ ہے تو 90 منٹ کام کیجئے, اور 10-15 منٹ کا گیپ لیجئے. اگر آپ مینیج کر سکتے, نہیں کر سکتے تو آپ صرف 20-25 منٹ کا کام کریں اور 5 منٹ آپ کریں, اور اس 5 منٹ کے اندر کوشش کریں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں, آفس کا راؤنڈ لگا لیں, ادھر ادھر تھوڑا سا گھوم گھام لیں, آپ فریش ہو لیں. کیونکہ دماغ ہمارا بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ جو ہے اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے, اس کو وہ چیزیں ایبزارب نہیں کرتا. جب ہم اپنی جگہ سے ہلتے ہیں, چلتے ہیں, تو ہمارا دماغ نئی چیزوں کے لیے ایبزارب کرتا ہے. جیسے بارش کا پانی اگر زمین پہ کھڑا ہو تو نئی بارش کا پانی جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو کام کریں, کام ڈاؤن کریں, پرسکون ہو, اور اس کے بعد کام کریں. اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے آفس سے نکلنا کس وقت ہے, کتنے بجے نکلنا ہے, اور اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, یا آپ اگر اپنی گاڑی پہ آتے ہیں, تو آپ ہینڈ فری استعمال کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ آپ کا کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں آنے اور جانے کے اندر. اس ٹائم کو آپ ویلیویبل ٹائم میں یوٹیلائز کریں. آپ کچھ ٹائم دیں, آپ آدھا گھنٹہ دیں کم سے کم. آپ اپنا جو بھی فیلڈ ہے, جس کی ہارڈ جو اسکلس ہیں, اگر آپ مینٹیننس کے اندر ہیں مینٹیننس کو پڑھیں, آپ انجینئرنگ کے اندر ہیں تو انجینئرنگ کو پڑھیں, آپ فائنانس ہے تو فائنانس سے متعلق پڑھیں, مارکیٹنگ ہے تو مارکیٹنگ کے حوالے سے کریں, پروڈکٹ کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے, آپ ہر جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس کے حوالے سے آپ پڑھیں. آدھا گھنٹہ وہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے 1.5 گھنٹے کم سے کم جو ہے آپ دوسری چیزوں کو, سافٹ اسکلز کو پڑھیں. خاص طور سے ٹائم مینجمنٹ ہے, ٹیم بلڈنگ ہے, لیڈرشپ ہے, جو بھی مینجمنٹ کی چیزیں اس کو دیکھیں. ڈیسیشن میکنگ ہے, کمیونیکیشن اسکلز ہے, انگلش لینگویج ہے, آئی ٹی ہے, مختلف چیزوں کو آپ جو ہے ازبر کیجئے, اور اس کو آپ بار بار پڑھیے, بار بار. یہ نہیں کہ میں نے تو وہ پچھلے مہینے تو
دیکھی تھی یا پچھلے ہفتے تو دیکھی تھی نہیں، آپ دوبارہ سارا سال آپ نے یہ 2 گھنٹے دینا ہے. جو لوگ 2 گھنٹے سارا سال دیتے ہیں وہ اپنے جو بھی کمپٹیٹر ہوتے ہیں، اپنے فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے 10 گنا زیادہ کماتے ہیں. یہ جو ہے برٹش یونیورسٹی کی فائنڈنگز ہیں، اس کا ریسرچ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 2 گھنٹے دیتے ہیں وہ اپنے کمپٹیٹر سے 10 20 50% نہیں 10 گنا زیادہ کماتے ہیں. ویلیویبل نہیں ہوتے، کماتے ہیں. ویلیویبل تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے ٹائم کو اس طرح سے دیکھیے، آپ 24 گھنٹے کو اپنا پروگرام کیجئے اور اس کا اسکیجول بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اور پھر آپ کو سوچنا نہ پڑے 24 گھنٹے کے اب میں نے کیا کرنا ہے. یہ کام کر لیا ہے، اب کیا کرنا ہے. 10 بج گئے اب میں نے کیا کرنا ہے. 8 بج گئے میں نے کیا کرنا ہے. 5 بج گئے میں نے کیا کرنا ہے. 3 بج گئے میں نے کیا. آپ کا ہر کام جو ہے وہ آٹومیٹ ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم PLC والی ڈریون مشینوں کے اندر ایک کمپیوٹر کے اندر ایک پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں، پھر مشین کی طرف سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، بہت کم ورکر لگتے ہیں. وہ مشینیں جہاں 50 لوگ جن مشینوں کو آپریٹ کرتے تھے، اس کو بمشکل اس پوری مشین کو جو ہے ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ہمارے سسٹم کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر زیادہ سیمی آٹومیٹک ہیں تو 50 بندوں کے بجائے 5 بندے ہم اس پہ رکھتے ہیں، ورنہ ایک بندہ بھی بہت ہوتا ہے ان مشینوں کو، ان ڈپارٹمنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے، تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کا کام اتنا افیکٹو ہو جاتا ہے، اتنا آپ کا اچھا کام ہو جاتا ہے جس کی کوئی امتحان ہے. تو آپ اپنے ایک سسٹم بنائیے، SOPs بنائیے، آپ نے کام کون سا کیسے کرنا ہے، ایک سارا سسٹم. اس کے اندر پھر آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں KFC دیکھ لیجئے، میکڈونلڈ دیکھ لیجئے، یا اس ٹائپ کے جتنے بھی آپ کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو بھی آپ کے فاسٹ فوڈ کی چینز ہیں، اس کے اندر کیا کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے کھانا بنانے والا؟ لڑکے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ دوسری جگہوں کے اوپر آپ دیکھ لیجئے بہت سینئر کوک ہوتا ہے، بہت سینئر کوک ہوتا ہے جو کھانے بنا رہا ہوتا ہے، چیزیں بنا رہا ہوتا ہے، بہت مہنگا بندہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ سستے بندے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک سسٹم سے ہوتا ہے، ایک سسٹم کی نوٹنگ ہوتی ہے، کیا کام کتنی دیر کرنا ہے، کس ٹیمپریچر پہ کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، کس کام کے بعد کیا کرنا ہے، اور کس کا ویٹ کیا ہوگا. میجرمنٹ کے حساب سے کرتے ہیں، کیونکہ اف یو کانٹ میجر اٹ یو کانٹ کنٹرول اٹ. تو آپ اپنے SOPs بنائیے کام کرنے کے حوالے سے، مشینوں کے حوالے سے، آپریشن کے علاوہ سے، بات کرنے کے علاوہ سے. اپنی آرگنائزیشن کا سسٹم بنائیے، اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے سسٹم بنائیے. چاہے آپ امپلائر ہوں یا امپلائی ہوں، آپ امپلائی ہیں، آپ کے انڈر 10 20 لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان کے لیے ایک سسٹم بنا دی. کسی کو سوچنا نہ پڑے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد کنٹینوسلی سے امپروو کرتے رہیں. یہ سمجھ لیں کہ روم فار امپروومنٹ ہمیشہ رہتا ہے. جب تک آپ امپروو کرنا چاہیں گے، کوشش کریں گے، آپ امپروو کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.